مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب, اینی اپسیٹ دیٹ یو سی ہے, لیکن یا پھر یہ ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کیا احسن اقبال کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا, خارجہ کا قلمدان آ گیا, خواجہ آصف صاحب کے پاس خرم دستگیر وڈ بی ڈیفنس منسٹر. ایک تو ظاہر ہے وزارت خارجہ جو ہے بہت اہم ہے, وزیر خارجہ بنانا, کیونکہ یہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی تھی نواز شریف صاحب پہ کہ کوئی ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ چودھری نثار علی خان کا نہ ہونا, غالباً وہ پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں. اس سے یہ جو جتنی بھی فارمیشن ہوئی ہے, غالباً وہ 2018 میں اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیتتی ہے تو اس کے بعد امکان اس چیز کا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ہوں گے تو ان کے کابینہ کا شاید وہ حصہ بن جائیں. آپ شہباز شریف صاحب کو 18 تک لے گئے ہیں, بٹ دیر آر پاسبلٹیز کو لیٹر ان دس سٹیج, الیکشن سے پہلے ہی پرائم منسٹر اگر بنتے ہیں تو پھر اس کابینہ میں شامل اس کا بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہی ہے کہ جس طرح کی کابینہ بنائی گئی ہے, یہ 10 مہینے کی کابینہ ہے, یہ 45 روز والی کابینہ مجھے لگ نہیں رہی. تو وزیر اعظم بھی اس کے 45 روز والے نہیں لگ رہے آپ کو؟ ظاہر ہے میک سینس آئدر. مظہر صاحب اف یو کین ایکسپلین ٹو اس کہ مطلب کیوں وہ بار بار چینج کریں. دیکھیں ان کے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے پیش نظر جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب نواز شریف کے بعد سب سے پاورفل شخص ہیں مسلم لیگ نون میں. دوسرا جو لاہور کا الیکشن ہے, بائی الیکشن ہے, وہ بائی الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے نواز شریف صاحب کے لیے, کیونکہ 1985 سے یہ نشست مسلم لیگ نون ہاری نہیں ہے جی. اور نواز شریف صاحب یہاں سے جیتتے رہے. 2 مرتبہ وہ یہاں سے نہیں لڑ پائے, لیکن مسلم لیگ نون یہاں سے جیتتی رہی ہے. آخری جو الیکشن تھا, جو اس وقت تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسین راشد ہیں, انہوں نے بہت ٹف فائٹ دی تھی نواز شریف کو. اور مطلب ٹف فائٹ انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے 56,000 سے زائد ووٹ لیے تھے, لیکن میاں نواز شریف کے پھر 94,000 کے قریب 94,000 تھے نا. نواز شریف وہی ہے کہ اب اس وقت, لیکن یہ فرام پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں ٹف فائٹ وہ, اور ڈاکٹر یاسین راشد اور نواز شریف میں ظاہر ہے ایک آپ اگر اس میں پرسنالٹی اس میں گیپ بھی دیکھیں, لیکن ڈاکٹر یاسین راشد بہت ہی کنسسٹنٹلی وہاں کام کرتی رہی ہیں. اس کے باوجود کہ وہ الیکشن وہاں سے ہار گئیں, لیکن اس کے اپنی کانسٹیٹنسی میں وہ کام کرتی رہی ہیں. تو نواز شریف صاحب کے سامنے 2 چیزیں ہیں کہ شہباز شریف اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں وہاں سے, اور اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ آئے گا مسلم لیگ نون کا تو نواز شریف اور شہباز شریف کو دونوں کو اس کے لیے کیمپین کرنی پڑے گی. یہ آسان الیکشن نہیں ہوگا. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ الیکشن اس لیے جیتنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کا, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پہلا بائی الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی کاؤنٹر کویسچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ 2013 میں پی ٹی آئی کا توتی بول رہا تھا, وہ ہائپ اپنے پیک پہ تھی. کیا اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم دھرنا بھی ہوا, پھر سارے معاملات سامنے آتے رہے, لاہور جو کہ پنجاب کا دل بھی ہے, مسلم لیگ نون کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے, کیا اس میں پی ٹی آئی اپنی پوزیشن اس طرح سسٹین کر پائی ہے؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو وہی ووٹ مل سکیں گے جو 13 میں ملے تھے؟ کیونکہ اس وقت ماحول مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اور تھا. اس پہ ہم کوئکلی اگر کوئی رائے دیکھیں, یہ ماحول میں 2013 سے 2017 تک اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں پاکستان تحریک, ان کو سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں میں تبدیلی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے, لوگ شاید ان کی طرف راغب ہوں گے. لیکن یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, اس میں جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے کسی بھی طرح وجہ سے, تو لوگ اسے سننے ضرور جاتے ہیں. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو نواز شریف صاحب اب اس کو سیاسی طور پہ اگر وہاں جاتے ہیں, کیمپین کرتے ہیں, وہ اپنا نیریٹو زیادہ بہتر انداز میں اگر وہاں پیش کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نشست جیت لیتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے, مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ایک عوامی جی آئی ٹی کا فیصلہ ہوگا جو ٹرم وہ یوز کرتے رہے ہیں. صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی طرف سے بھی. تو مظہر صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے آسمہ جہانگیر کی جو بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس رہی ہے, انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, اور خاصا اس پہ تجزیہ تبصرہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو ہم سب کو ماننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس فیصلے کو نہ مانیں. تنقید فیصلوں پہ ہوتی ہے, یہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. آپ انٹلیکچوئل فورم پہ بھی جائزہ لیتے ہیں, آپ لیگل فورم پہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ اس فیصلے کو آپ مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو.
It's your right. एक मरतबा फैसला आ गया तो वो फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पे आप डिबेट करें, आप वो करें। लेकिन ये कि असल चीज़ ये है कि क्या सबसे पहले तो पनामा में जो चीज़ें आई थी वो फैक्ट्स पे बेस करती थी या नहीं करती थी, फैक्ट्स पे बेस। दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है इस फैसले के हवाले से वो ये कि जी जिस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया बिल्कुल उसको निशान वो बनाया जा रहा है, उस चीज़ को तनकीद सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जो बाकी चीज़ें हैं वो मुस्तरद नहीं की गई हैं, उनके लिए नैब को रेफरेंस भेजा गया है। लेकिन मॉनिटरिंग भी कोई कर रहा है ना आपको रेफरेंस, यही मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है अपनी जगह। उसकी वजह ये है कि अगर आपने उनको टाइम फ्रेम दे दिया है कि 6 हफ्ते में आपने नैब रेफरेंसेस फाइल करनी है, 6 महीने में आपने फैसला करना है, उसके बाद मेरा ख्याल, और उसकी एक बड़ी वजह ये कि मॉनिटरिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अल्टीमेटली अपील भी सुप्रीम कोर्ट में आनी है। तो आप उससे एक तासुर ये मिल रहा है कि एक तरीके से आप वो कंट्रोल जो है वो कायम रखना। JIT से आप ले लें, JIT चलें, JIT में समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए JIT बनाई थी, वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं बनाई गई थी। JIT ने रिपोर्ट दे दी, आपने फैसला दे दिया, नैब को आपने रेफरेंस भेज दिए, तो आप उसके बाद जो है अगर ये जो लीगल माइंड्स हैं बहुत से वो ये कह रहे हैं कि क्या नैब के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस का तासुर पैदा होगा तो एक तो क्या नैब कोर्ट जो है वो फ्री ऑफ माइंड के साथ काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, फिर अल्टीमेटली उसकी अपील भी आप ही के पास जानी है। तो इसलिए ये डिबेट हो रही है कि शायद जो ये चीज़ है जो आपने टाइम फ्रेम दिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि नैब के केसेस 4-4, 5-5 साल लटक जाते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि नैब की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, निशाना बनती रही है। लेकिन जब आपने भेजा है तो फिर अपील तो आप ही के पास आनी है, अपील तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आनी है उसको। तो फिर आपको सुपरवाइजरी वो मेरा ख्याल में ये जो वो डिबेट है ये अपनी जगह मौजूद है और लॉयर्स के दरमियान कि उसके बावजूद कि नैब की जो भी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये सुपरवाइजरी रोल जो है ये फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है, इस चीज़ का फैसला इस पर्टिकुलर पॉइंट का। बाकी जो नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को या किसी और को इस चीज़ पे वो नहीं होना चाहिए। फैसले की मेरिट देखनी चाहिए, फैसले में जो चीज़ें आई हैं ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। जिस तरह निहाल हाशमी साहब के मामले पे सिसिलियन माफिया, आपने निहाल हाशमी को तो एड्रेस कर सकते थे, लेकिन आपने ओवरऑल एड्रेस जो अटॉर्नी जनरल के थ्रू जो बात की गई उसको वो किया गया कि जो टर्म्स यूज हुई हैं, मतलब बेसिकली कि आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, वो आपने अपने वर्ड्स में पेरेंट कर लिया, वो टर्म एक्सप्रेशंस को जाहिर कर रही थी। इसलिए ये तनकीद हुई कि निहाल हाशमी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनको साबित करते हैं नहीं करते हैं उनके दिफा में। लेकिन जब आप ये टर्म या ये एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो उससे तासुर ये मिलता है कि ये कहीं ये कोई बायस्ड ओपिनियंस तो नहीं है। यू आर फ्री टू आंसर इट, और इफ यू डोंट फील लाइक। आसमा जहांगीर साहिबा जो बात कर रही हैं फुटप्रिंट्स की और जिस तरफ वो इशारे कर रही हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने वो बात की है जो बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते बोलने की। आपको लगता है उनकी बातों में वजन या नहीं लगता? देखिए, मुझे अपेरेंटली नहीं लगता उनकी बात में वजन। उसकी वजह यह है कि तारीखी हवाले से तो ठीक है उनकी बात कि तारीख में ये होता रहा है, तारीख में जुडिशरी इस तरह की चीज़ें करती रही है। तारीखी हवाले तो ये हैं कि एक जज ने बाद में आके ये कन्फेस किया सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने कि हाँ मुझ पे दबाव था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का। तो ये आप तारीखी हवालों से ये बातें दुरुस्त रही हैं। लेकिन आज जब आप उन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं तो फिर आपके पास वो शवाहिद भी होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ। ये तारीखी हवालों से रज़ा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं, तारीखी हवालों से बात कर रहे हैं। मैंने तो रज़ा रब्बानी की बहुत सी बातें, बहुत अच्छी बातें करते हैं, काश ऐसी ही एक तकरीर वो अपनी क़यादत के बारे में भी करें कि उनकी क़यादत क्या आज उन जमहूरी उसूलों पर पाबंद है या नहीं है, कारबंद है या नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर एक आमराना सोच पाई जाती है। जब हम आमरियत और जमहूरियत को डिफाइन करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जैसे डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें अपने जमहूरियत पसंद होने पर बिल्कुल फ़ख्र है, लेकिन हमें अपने सियासतदान जो हैं
ان کے بارے میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری یہاں سیاسی جماعتوں میں آمرانہ سوچ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. صاحب سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو یہ ٹائمنگ ذرا آپ دیکھیں کہ ابھی پرویز مشرف کی یہ سٹیٹمنٹ بھی آنا کہ ڈکٹیٹرشپ از بیٹر دین ڈیموکریسی، مطلب یہ ان کی سٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے؟ ڈز ہی ایون ہیو اے سے اینی مور؟ دیکھیں مشرف جو آمریت اور جمہوریت کا واحد فرق ہے وہ یہ کہ جب کوئی آمر آتا ہے تو اس کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہوتی، اس کے لیے اسے اپنی سپریم کورٹ لانی پڑتی ہے، اپنے ججز لانے پڑتے ہیں، اپنی وہ سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرتے ہیں اور لاتے ہیں. جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو جمہوریت ہوتی ہے، اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس لیجٹمیسی ہوتی ہے، آئینی لیجٹمیسی ہوتی ہے، قانونی لیجٹمیسی ہوتی ہے، تو ان کو وہ حق حاصل ہے حاکمیت کا، وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، جمہوریت کے لیے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مشرف صاحب بہت سی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ اگر وہ واقعی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی جماعت کا منشور یہ بنائیں، کہیں آ کے پبلک سے کہ میں آمریت کے حق میں بات کرنے آیا ہوں. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آمریت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو سو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. وہ کلیئر کٹ بھی ہو جائے گا کہ وہاں آئیں، یہاں آئیں، پاکستان آئیں، لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں ان کے منشور کے مطابق، ان کے نعروں کے مطابق. تو لوگ ہم تو جمہوریت کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر کوئی آمریت کی حمایت میں ووٹ حاصل کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے. تو یہ فرق یہ ہے کہ آپ پہ کئی سنگین مقدمات چل رہے ہیں، آپ ان مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہی فرق ہے سیویلینز اور ڈکٹیٹرز میں. سیویلینز کورٹ کا سامنا بھی کرتے ہیں، سزا بھی بھگتتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور عامر جو ہیں ان کے اول تو ان پہ مقدمات کوئی قائم نہیں کر سکتا، اور اگر قائم کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے جو قائم کرتا ہے اس کو ریگریٹ کرنا پڑتا ہے، اور جس پر قائم کیے جاتے ہیں وہ خوش رہتا ہے.